ناظرین کرام، آج کی کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے اپنے غرور میں آسمان کو چیلنج کر دیا۔ ایک ایسا انسان جس نے کہا میں خدا ہوں۔ یہ کہانی ہے نمرود بادشاہ کی اور اس شہر کی جسے دنیا نے بابل کہا۔ ایک ایسا شہر جو دولت، طاقت اور شان و شوکت میں بے مثال تھا۔ بابل کی گلیاں سونے سے سجی تھیں، محل بادلوں سے باتیں کرتے تھے اور نمرود کی آواز رعایا کے لیے خدا کا حکم سمجھی جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے نمرود زندہ ہے تو دنیا آباد ہے۔ مگر ناظرین کرام، جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہی سب کچھ ہے تبھی اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ بابل کی شان و شوکت۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بابل کی دیواریں اتنی چوڑی تھی کہ ان پر 6 گھوڑے اکٹھے دوڑ سکتے تھے۔ رات کے وقت پورا شہر روشنیوں میں نہایا رہتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے دوسرے حصے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نمرود نے اپنے محل میں ایک تخت بنایا جو خالص سونے کا تھا۔ ہر صبح وہ اسے بلند کر کے کہتا، میں سورج کو طلوع کرتا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے اور وہ خود کو خالق سمجھنے لگا۔ اللہ نے جب دیکھا کہ نمرود اپنی حدوں سے گزر گیا ہے تو اس نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اصل بادشاہ صرف اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں جا کر فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنس پڑا، کہنے لگا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ پھر اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو قتل کر دیا اور فخر سے کہا، دیکھا میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال دکھا۔ ناظرین کرام، یہ سن کر نمرود خاموش ہو گیا۔ وہ ہار گیا، مگر اس کا تکبر کم نہ ہوا، بلکہ اس نے کہا، میں آسمانوں پر چڑھ کر اس خدا سے لڑوں گا جس کا تو دعویٰ کرتا ہے۔ نمرود نے ایک عظیم مینار بنانے کا حکم دیا، ایک ایسا مینار جو بادلوں سے اوپر ہو۔ یہی تھا برج بابل، ٹاور آف بابل، جہاں اس نے اللہ سے مقابلے کا اعلان کیا۔ لوگ دن رات اینٹیں بناتے اور نمرود کہتا، یہ مینار میرا تخت خداوندی ہوگا۔ ناظرین کرام، انسان جب اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو زمین خود اس کے خلاف گواہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے اس وقت بابل کی زبانیں بکھیر دیں، ایک ہی قوم 100 زبانوں میں تقسیم ہو گئی، ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ پائے اور یوں تعمیر رک گئی۔ یہ پہلا زوال تھا بابل کا، مگر انجام ابھی باقی تھا۔ ناظرین کرام، جب نمرود اپنے غرور میں اندھا ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے آگے لاجواب ہو گیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال کر مار دے گا۔ پورے بابل میں اعلان ہوا، جو ابراہیم کے خلاف اینٹ لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ شہر کے ہر کونے میں آگ جلائی گئی اور نمرود نے حکم دیا کہ ایک بڑی چتا تیار کرو تاکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جائے۔ ناظرین کرام، وہ آگ اتنی بڑی تھی کہ پرندے اگر اوپر سے گزرتے تو ان کے پر جل جاتے۔ لوگ دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ نمرود اپنی خدائی طاقت کے مظاہرے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ کر آگ میں پھینکنے والا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ کے دوست کو کون جلا سکتا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو اللہ نے فوراً حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ وہ آگ جو سب کچھ جلا دیتی تھی اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ نمرود چیخ اٹھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میرا جادو نہیں تو پھر یہ کون ہے؟ مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہ لایا۔ اس کا تکبر اس کے دل میں قفل بن چکا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نظام میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ نمرود کو بار بار تنبیہ کی گئی مگر اس نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی۔ اس نے اپنے محل میں جشن منایا اور کہا،
اگر ابراہیم کا رب اتنا طاقتور ہے تو مجھے آسمان سے ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر اللہ نے اس کے غرور کو مچھر سے توڑا۔ جی ہاں، ایک چھوٹا سا مچھر جس کے بارے میں وہ خود کہتا تھا کہ یہ میری مخلوق کے لیے حقیر چیز ہے، اللہ نے اس کو اس کی ہلاکت کا سبب بنا دیا۔ روایت ہے کہ ایک دن نمرود کے محل میں ایک مچھر گھس گیا۔ وہ اس کے ناک کے راستے دماغ میں چلا گیا۔ نمرود تڑپنے لگا، کبھی زمین پر لوٹتا، کبھی دیوار سے سر مارتا۔ جب تک اس کے سر پر ہتھوڑا نہیں مارا جاتا اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا اب ایک معمولی مچھر کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا۔ آخر کار وہ درد میں تڑپتے ہوئے مر گیا، اور جب وہ مرا تو بابل کا تخت خالی ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ نے ثابت کر دیا جو تکبر کرے اس کا انجام ذلت ہی ہے۔ نمرود کے مرنے کے بعد بابل کی سلطنت بکھرنے لگی، لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، زبانیں الگ الگ ہو گئی اور شہر کا نظم و ضبط ختم ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ زمین ہلنے لگی، نہریں خشک ہو گئیں اور بابل کی دیواریں زمین بوس ہو گئی۔ یوں وہ شہر جو غرور کی علامت تھا اللہ کے حکم سے مٹی میں مل گیا۔ نمرود کے بعد بابل کی شان ختم ہو گئی۔ جو سلطنت کبھی آسمانوں کو چھوتی تھی وہ مٹی میں مل گئی۔ اب وہاں صرف خاموشی ہے اور ٹوٹی دیواروں سے عبرت کی آواز آتی ہے۔ کاش وہ مان لیتے تو آج ان کے نام کے ساتھ ذلت نہ جڑتی۔ ناظرین کرام، نمرود کی کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ غرور ہمیشہ ہلاکت لاتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا عام انسان۔ جب کوئی اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو قدرت اسے یاد دلانے کے لیے ایسا انجام لکھ دیتی ہے جسے دنیا بھول نہیں پاتی۔ یہی دنیا کا دستور ہے۔ اللہ کی زمین پر خدائی کا دعویٰ کرنے والا کبھی سلامت نہیں رہتا۔ فرعون ہو یا نمرود، آخر کار دونوں کا انجام ایک ہی ہوا، ذلت، بربادی اور عبرت۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سویرا اسٹوری کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی تاریخی کہانیاں لا سکیں۔